امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدے پر خوش، اسرائیل سے ناخوش۔ ایران سے معاہدے کو منصفانہ قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو لبنان کے حوالے سے ذمہ داری دکھانے کا مشورہ دے دیا۔ کہا امریکہ کے بغیر اسرائیل نہ ہوتا۔ نیتن یاہو کو بتا دیا تھا کہ بیروت پر حملہ پسند نہیں آیا۔ آپ ہر بار کسی شخص کو ڈھونڈنے کے لیے پوری رہائشی عمارت نہیں گرا سکتے۔ عمارت میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور سب کا تعلق حزب اللہ سے نہیں ہوتا۔ فرانس میں قطر کے امیر سے ملاقات کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کامیاب ہونا چاہیے۔ معاہدے کے تحت ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ اگر ایران نے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو اسے تباہ کر دیں گے۔ امیر قطر نے کہا کہ پورے مشرق وسطیٰ میں معاہدے کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ اس سے خطے میں بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ سے متحدہ عرب امارات کے صدر کی بھی ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ معاہدے کا متن جلد جاری کیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز جمعے سے مکمل طور پر کھل جائے گی۔ آبنائے ہرمز میں کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ ایران کے ساتھ ڈیل کے دوسرے مرحلے سے متعلق پیش رفت جلد متوقع ہے۔ امریکہ ایران معاہدے کے تحت جوہری معائنہ کاروں کو ایران میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ معاہدے پر عمل درآمد کی صورت میں خلیجی ممالک ایران کو $300 ارب دیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں دعویٰ۔ کہا مفاہمتی یادداشت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی اور امریکہ افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ختم کرنے میں ایران کی مدد کریں گے۔ مفاہمتی یادداشت کا متن جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں رسمی دستخطی تقریب کے بعد جاری کیا جائے گا۔ جوہری معائنے کی تاریخ کا تعین بھی جمعے کو کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے امریکہ کے ساتھ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کا نیا دور ممکنہ طور پر جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں شروع ہوگا۔ آئندہ مذاکرات 2 مراحل میں کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کی صورتحال، امریکی بحری ناکہ بندی اور حملوں سے متاثرہ ایرانی بنیادی ڈھانچے کی بحالی پر بات ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں ایران کے جوہری پروگرام کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ لبنان پر کسی بھی اسرائیلی حملے یا کسی علاقے پر قبضے کو معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ مفاہمتی یادداشت میں ایک طرف امریکہ اور اسرائیل اور دوسری جانب ایران اور حزب اللہ فریق ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تاریخی امن معاہدے کی تقریب پاکستان کی میزبانی میں جمعے کو جنیوا میں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق تقریب کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ وفاقی وزراء اور نائب وزیر اعظم بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ تقریب میں ایران کی جانب سے پارلیمانی اسپیکر اور مذاکرات کا باقی طالبات شرکت کریں گے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ بھی تقریب میں شرکت کا اشارہ دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ہو سکتا ہے وہ بھی تقریب میں جائیں۔ ویسے نائب صدر جے ڈی وینس دستخط کی تقریب کے لیے جنیوا جائیں گے۔ آئی ایم ایف نے خبردار کیا ہے کہ ایران امریکہ ڈیل کے بعد بھی توانائی بحران برقرار رہے گا اور دیگر سپلائی چین کا تعطل مکمل ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایم ڈی آئی ایم ایف پرسلینا جورجیوا نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کے باعث سپلائی کی فوری بحالی ممکن نہیں ہوگی۔ معاشی بحالی کا دارومدار اس بات پر ہے کہ توانائی کی فراہمی کو پہنچنے والا جھٹکا کتنا شدید تھا۔ امریکہ ایران معاہدے کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان، برینٹ $82 فی بیرل، امریکی خام تیل $79.54 پر آ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس میں 3,353 پوائنٹس کا اضافہ، 1,80,392 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ امریکہ جو جوہری رعایتیں مانگ رہا ہے، حتمی معاہدے میں ایران کی ان پر آمادگی مشکوک ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر ریڈکلف نے صدر ٹرمپ کو رپورٹ دے دی۔ مفاہمتی یادداشت پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اتوار کو معاہدے کے اعلان سے قبل ٹرمپ اور ان کے مشیروں کے درمیان کئی اجلاس ہوئے جس میں خفیہ اداروں کی معلومات کا جائزہ لیا گیا۔ معلومات سے پتہ چلا کہ ایرانی عہدیدار آپس میں معاہدے پر جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتی جو ثالثوں اور امریکہ کو بتا رہے ہیں۔ اسی معلومات کی بنیاد پر ریڈکلف اور روبیو کو شک ہے کہ امریکہ ایران سے جوہری پروگرام سے متعلق جو اقدامات چاہ رہا ہے ایرانی وہ کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی ٹیم میں ریڈکلف ہی نہیں، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع بھی مفاہمتی یادداشت پر تحفظات رکھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کا مفاہمتی یادداشت کا دفاع، کہا MOU امریکی حکومت کی تمام شرائط پوری کرتی ہے۔ ٹرمپ صرف اچھے حتمی معاہدے کو قبول کریں گے۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران امریکہ معاہدے پر رد عمل میں کہا ہے کہ ٹرمپ اور وہ ساتھی ہیں، کبھی متفق ہوتے ہیں، کبھی اختلاف ہوتا ہے۔ معاہدے کے ساتھ کے بغیر ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے جو ہو سکا کریں گے۔ لبنان میں بنائے گئے سیکیورٹی زون میں اسرائیل کی موجودگی برقرار رہے گی۔ انہوں نے اسرائیل کو تباہی سے بچا لیا، لیکن ان کی جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اسرائیل میں رواں برس ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان، جیتنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل خانی کا کہنا ہے کہ جنگ نے امریکہ کو بے اعتبار اور اسرائیل کے زوال کو مزید تیز کر دیا ہے۔ اب نائب باب المندب میں مزاحمتی قوتوں کے لیے وننگ کارڈ ثابت ہوئی ہے۔ بعض جدید امریکی جنگی جہاز بھی بحیرہ احمر عبور کرنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم نے دشمن اور ثالثوں سے مکمل اختیار کے ساتھ بات کی۔ لبنان کے معاملے میں میدان اور سفارتکاری دونوں نے مزاحمت کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران جنگ کا ایشو پیچیدہ ہے۔ پاکستان کا کردار ثالث کا ہے۔ یہ جنگ نہ رکتی تو نتائج سنگین ہوتے۔ صحافیوں کو بریفنگ میں اعلیٰ سیکیورٹی حکام نے کہا کہ فیلڈ مارشل کا اس معاملے میں ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ امن ہو، استحکام ہو۔ پاکستان کے ثالثی کردار کا دنیا کو ادراک ہو رہا ہے۔ عظیم لڑائی وہ ہوتی ہے جہاں بغیر لڑے جنگ جیتیں۔ کریڈٹ قطر، سعودی عرب، ترکی، مصر اور UAE کو بھی جاتا ہے۔ سیکیورٹی حکام نے کہا کہ اب بھی اس معاملے میں بگاڑ پیدا کرنے والے موجود ہیں۔ اسرائیل کا انٹرنیشنل میڈیا پر اثر و رسوخ ہے۔ عباس اراغچی کے دورے بھارت سے پاکستان کو فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ سیکیورٹی حکام نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ 15 جون 2026 تک 32,092 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، 1,861 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، 640 سیکیورٹی اہلکار اور شہری شہید ہوئے۔ اس عرصے میں دہشت گردی کی 2,170 کارروائیاں ہوئیں، 64% خیبر پختونخوا، 34% بلوچستان میں ہوئیں۔ سیکیورٹی حکام نے بتایا کہ آپریشن غضب الحق کے دوران افغانستان میں 862 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ باقی 999 دہشت گرد پاکستان میں ہلاک ہوئے۔ پنجاب کا 5,903 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7%، پینشن میں 3.5% اضافے کی تجویز، لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 27 ارب روپے، ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے 15 ارب روپے مختص کر دیے گئے۔ وزیر خزانہ پنجاب شجاع الرحمان نے بجٹ پیش کیا۔ بجٹ میں صوبائی آمدن کا ہدف 1209 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ صوبے کے ترقیاتی امور کے لیے 752 ارب روپے، تعلیمی شعبے کے لیے 750 ارب روپے مختص کیے گئے۔ وزیر خزانہ پنجاب شجاع الرحمان نے کہا کہ شعبہ صحت کے لیے مجموعی بجٹ کا 10% رکھا گیا ہے۔ پنجاب میں ڈیجیٹل سہولیات کی فراہمی اور جدید تعلیم کا فروغ یقینی بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے پنجاب کابینہ نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دی۔ جو پورا بجٹ ہے یہ گروتھ اورینٹڈ ہے، یہ پیپل سینٹرک ہے، یہ کلائمیٹ کانشیس ہے، اور جو میری کی پرائیورٹی ایریاز ہیں، آپ سب کے کی پرائیورٹی ایریاز ہیں، جس میں عوام کی جو سہولت ہے، عوام کو آسانی دینا، ان کو ریلیف دینا، یہ سب اس پہ فوکس ہے۔ وفاقی حکومت کو دفاع اور دیگر معاملات میں پنجاب نے سب سے زیادہ شیئر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دعویٰ۔ بجٹ منظوری کے بعد پنجاب کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پنجاب کے عوام کی ترقی کے سفر پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ عوام کے ریلیف اور خدمت کا سفر پہلے کی طرح جاری رہے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ PTI سینٹ اور قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹیوں سے نکل چکی، ہم کمیٹیوں میں نہیں جا رہے، ابھی تک استعفے منظور نہیں کیے گئے۔ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات پر کارروائی اور عمل درآمد کیا جائے، 12 نشستوں کا معاملہ آئینی طور پر حل کیا جائے، کسی طرف بھی کشیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ شمسی توانائی منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ منصوبے پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ GB کے عوام کے لیے شمسی بجلی منصوبے کے تمام اخراجات وفاقی حکومت اٹھائے گی۔ شفافیت یقینی بنانے کے لیے غیر جانبدار تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کرائی جائے۔ متعلقہ حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ گلگت، سکردو، چلاس، قطو میں گھروں کے لیے
82 मेगावाट के शमसी तवानाई मंसूबे पर काम जारी है। सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन का 18 मेगावाट का मंसूबा रवा बरस मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बजट में दिफाई अखराजात में 18% इजाफा करके 3 खरब रुपए तक बढ़ाया गया है। IMF प्रोग्राम को बरकरार रखने के लिए ज्यादा टैक्स आमदन पर इन्हिसार किया गया है। एक इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि ईरान जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान अपनी माशी बेहतरी देख रहा है। सप्लाई चेन्स की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। पाकिस्तान मज़ीद पैंडा बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स, अमरीकी डॉलर बॉन्ड्स जारी करने का इरादा रखता है। हुकूमत क्रिप्टो करेंसी, टोकनाइजेशन और डिजिटल असास एक्सचेंजेस को रेगुलेट करेगी। इसके बाद उन पर टैक्स आयद करने पर गौर किया जाएगा। फील्ड मार्शल सच्ची बात करते हैं, इसलिए मुज़ाकरात के लिए अमरीका और ईरान ने उन पर भरपूर एतमाद किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पैगाम अमन कमेटी के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल वाहिद शख्स थे जिन पर हर फरीक एतमाद कर रहा था, इसलिए पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिशें की। क़याम अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुहर्रम में उलमा से यकजहती का पैगाम देने की अपील। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मुत्तहिद होना है। फ़िरकावारियत से इज्तनाब करने में ही आफियत है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का किरदार लायक तहसीन है, इससे ज़िले सतह पर फ़ाल होना चाहिए। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने NFC अवार्ड के फॉर्मूले पर सवाल उठा दिया। कहा, जब आबादी की बुनियाद पर सूबों को रकम मिलेगी तो कौन सा सूबा आबादी कंट्रोल करना चाहेगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने तजवीज़ दी कि NFC अवार्ड 50% आबादी की बुनियाद पर और 32% आबादी कंट्रोल करने की बुनियाद पर दिया जाए। आबादी बढ़ने का यही तनासुब रहा तो 2035 तक पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पर पहुँच जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल का जियो की मुहिम वक्फा को खिराज तहसीन। कहा, इस मुहिम से लोगों में आगाही पैदा हो रही है। मैं इसमें खराज तहसीन पेश करूंगा एक प्राइवेट मीडिया जो फर्म है और उसने एक वक्फा के नाम से एक बहुत बड़ी कैंपेन हमारे साथ मिलकर इसमें शुरू की है। और अब जिस तरह से ये अवेयरनेस जो है वो लोगों में जा रही है, हम इस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। PTI के जुनैद अकबर खान का कहना है कि साद रफ़ी कहते थे हम भुगत रहे हैं, तुम भुगतोगे। काश साद रफ़ी की बात हमें समझ आ जाती। हम भुगत रहे हैं लेकिन आप भी भुगतेंगे। कौमी असम्बली में बजट पर बहस करते हुए जुनैद अकबर खान ने कहा कि इस हुकूमत ने आइन कानून इदारों को बेतौकीर किया। अमीर मकाम 2 माह गिलगित बल्तिस्तान में रहे लेकिन उन्हें 20 मिनट में निकाला गया। PTI के आतिफ खान ने कहा कि सफ़ा ज़बरदस्ती सूबों से 1200 अरब रुपए लिए जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। पार्लियामेंट की आज़ादी तक यहाँ कोई सरमायाकारी नहीं होगी। सेनेटर फैसल वाबडा का वजारत सनत व पैदावार पर ऑटो सेक्टर में 125 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म के मुशीर हारून अख्तर ने कहा, वजारत सनत व पैदावार पर इल्ज़ाम लगाने से पहले इसका मौक़िफ़ लेना चाहिए था। सेनेट के कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा कि उनका हारून अख्तर से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, जो बात की वो वजारत के कागजात पर मबनी थी। अगर गलती पर हुए तो माफ़ी मांग लेंगे। वो तो 190 मिलियन पाउंड केस में भी तहरीक इंसाफ की काबीना के खिलाफ खड़े हुए थे। गाड़ियों की दरामदात न होने से हुकूमत को 7 माह में 125 अरब रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हुआ। हारून अख्तर ने कहा कि आपने पहले करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, अब रेवेन्यू नुकसान का कह दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत की मुलाकात। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर असम्बली शाह गुलाम कादिर ने मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि आज़ाद कश्मीर के आइन में इंतखाबात मुलतवी करने की कोई गुंजाइश नहीं। इलेक्शन मुलतवी करने के मुतालबे पर अमल नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात अगले माह 27 तारीख को शेड्यूल हैं, बर वक्त होंगे।
پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر کے چیئرمین رانا قاسم نون کا کہنا ہے کہ مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے کا مطالبہ کشمیر کاز کے خلاف ہے۔ حکومت نے کشمیریوں کے 90% مطالبات سے اتفاق کیا۔ آئینی معاملات سڑکوں پر حل نہیں ہوتے۔ شرپسند عناصر آزاد کشمیر میں خرابی چاہتے ہیں۔ جو روش اختیار کی گئی ہے یہ کشمیریوں کے لیے اچھی نہیں۔ قومی اسمبلی میں رانا قاسم نون نے کہا کہ کشمیر کو پاکستان کے سفارتی محاذ پر بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ کشمیر تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ پاکستان ہر فورم پر کشمیریوں کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑ رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دنیا کے سامنے ہیں۔ عالمی برادری نوٹس لے۔ شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد سمیت پی ٹی آئی کے قید دیگر رہنماؤں نے قومی مکالمے کی تجویز دے دی۔ کوٹ اکبر جیل سے اپنے وکیل کے ذریعے بھیجے گئے پیغام میں کہا، شہباز شریف چارٹر آف پاکستان پر قومی مکالمے کی بنیاد رکھیں۔ تمام سیاسی قوتیں اور ادارے آئین کی بالادستی پر متفق ہوں۔ آئین کی بالادستی محض کتابوں تک محدود ہو تو میثاق معیشت بے معنی ہے۔ سی ٹی ڈی کیٹا کے قریب کارروائی، فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد ہلاک، خودکش ریکٹ، دستی بم، گولیاں، بارودی مواد برآمد۔ سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد پنجاب کے مختلف علاقوں میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کا اٹک میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سی ٹی ڈی کو خراج تحسین۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کا فوج کے ذریعے بھی کچھ نہ کر سکا، اس لیے آزاد کشمیر میں آگ لگائی ہے۔ ہمیں پتا تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کدھر سے آ رہے ہیں، اصل کہانی کیا ہے، یہ سامنے آنے میں وقت لگا۔ سیکیورٹی حکام کی بریفنگ، بتایا کہ آزاد کشمیر میں بیٹھ کر ریاست مخالف نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ریاست ہمیشہ پہلے ماں بن کر ڈیل کرتی ہے، بعد میں باپ بنتی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر حکومت نے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنی دکانیں کھولیں، نہ کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے عوام کو کہا ہے کہ جو دکانیں کھولے گا ہم آگ لگا دیں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو آئینی اور قانونی طریقے سے ڈیل کیا جائے گا۔ اعلیٰ سیکیورٹی حکام نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کی تردید کر دی۔ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ جو لوگ روپوش ہیں ان سے نمٹنے کے لیے قانون اپنا راستہ لے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی منصورہ میں ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ مفاہمت کو خطے کے استحکام اور امن کے لیے خوشائن قرار دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ مفاہمت سے متعلق پاکستان کے تاریخی کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی کا صومالیہ میں پھنسے پاکستانیوں کی فوری اور باحفاظت بازیابی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر سے نہال ہاشمی کی ملاقات۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں جاری وفاقی ترقیاتی منصوبوں، عوامی فلاح و بہبود اور انتظامی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی گورنر سندھ کو وفاقی منصوبوں کے دورے اور وقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ ترقیاتی منصوبوں کے ثمرات جلد از جلد عوام کو پہنچانے پر زور۔ وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ کے زیر صدارت اجلاس میں صوبے کی مالی خود مختاری اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل میں اضافے پر غور۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا محصولات کے اہداف کے حصول کے لیے متعلقہ ادارے مربوط حکمت عملی اپنائیں۔ وسائل میں اضافہ عوامی فلاح، ترقیاتی منصوبوں اور بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے ناگزیر ہے۔ کراچی کے یلو لائن بی آر ٹی منصوبے میں مبینہ طور پر اربوں روپے کی کرپشن پر سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج، مزید گرفتاریوں کا بھی امکان۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق 8.5 ارب روپے کے غیر محفوظ مالی معاملات کا انکشاف ہوا۔ انکوائری کمیٹی نے منصوبے میں سنگین مالی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی۔ حکومت کو 1 ارب روپے سے زائد کا بالواسطہ نقصان اور کانٹریکٹر کو فائدہ پہنچایا گیا۔ یلو لائن منصوبہ شدید بد انتظامی اور مالی بے ضابطگیوں کا شکار رہا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا رواں سال ڈبل ڈیکر اور ای وی بسوں کی ایک بڑی تعداد کراچی پہنچ جائے گی۔ بسیں مرحلہ وار مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی۔ مزید ڈبل ڈیکر بسیں شہر کی خوبصورتی اور ٹرانسپورٹ کلچر کو ایک نئی پہچان دیں گی۔
ہو گئی شام گر گئے دام، حیدرآباد کی فروٹ منڈی کے گودام آموں سے بھر گئے، سندھڑی کے ڈھیر ہی ڈھیر چونسا آنے کو تیار، جبکہ پنجاب کی فصل قطار میں لگی ہے۔ پھلوں کے بادشاہ سے جڑی ہر شے مہنگی ہو گئی، خالی پیٹی ردی اور پیٹرولیم مصنوعات کے دام بھی اوپر، اس کے باوجود آم سستے ہونے لگے۔ باغبان کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ نہ ہونے کے باعث آم کے وہ ریٹ نہیں ملے جو ملنے چاہیے۔ منڈیوں میں کیٹیگری سندھڑی آم جو پچھلے سال 200 سے 250 روپے فی کلو ملا تھا، اس سال 120 سے 150 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ منشیات فروشی کی ملزمہ انمول عرف پنکی کے موبائل فون کی ڈیٹا کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ فون سے 100 جی بی سے زائد ڈیٹا، فون سے 75,000 تصاویر، آن لائن ٹرانزیکشنز، کلائنٹ سے رقم وصولی کی بینک سلپس کے اسکرین شاٹس، 13,000 لوگوں کے کانٹیکٹ ریکور کیے گئے۔ NCCI سے فورینزک رپورٹ تفتیشی افسر کو موصول ہو گئی۔ چھانگا مانگا میں جنگل میں بنے تالاب میں 4 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ محکمہ جنگلات کے مطابق تالاب جانوروں کے پانی پینے کی غرض سے بنایا گیا تھا۔ جاں بحق ہونے والے بچے ویر سنگھ والا گاؤں میں اپنے ماموں کے گھر آئے تھے۔ مری کے قریب کوٹی ستیا میں مبینہ بلیک میلنگ سے تنگ آ کر 16 سال کی لڑکی نے خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ لڑکی کو تشویشناک حالت میں راولپنڈی منتقل کیا گیا، جہاں وہ دم توڑ گئی۔ لڑکی کے گھر والوں کا ایک محلہ دار پر ہراساں کرنے کا الزام، بھائی کی مدعیت میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ وفاقی وزیر خارجہ آصف نے کہا ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، پاکستان کو بڑی سفارتی کامیابی ملی۔ ایران امریکہ معاہدے سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے پر بھارتی وزیر اعظم مودی نے بھی صدر ٹرمپ کو مبارکباد دی، لیکن ان میں اتنا دل گردہ نہیں کہ پاکستان کا نام لے۔ افغانستان سے متعلق وزیر دفاع نے بتایا کہ وہ 2 بار خود مذاکرات کے لیے افغانستان گئے، ان کے ساتھ DGISI بھی تھے۔ افغانستان سے دہشت گردی کے معاملے پر مذاکرات کیے، قطر ترکی کے ذریعے بھی مذاکرات ہوئے، لیکن نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے۔ افغانستان ہر بات مان رہا تھا، لیکن لکھ کر دینے کو تیار نہ تھا۔ جنیوا میں ہونے والے آئندہ مذاکرات میں قطر شریک ہوگا۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کا اعلان۔ ترجمان کے مطابق ایران کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کے لیے مختص $300 ارب پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ اب تک اس فریم ورک کے تحت قطر کی جانب سے کوئی رقم نہیں دی گئی۔ پر امید ہے کہ مفاہمتی یادداشت خطے میں سلامتی کے اگلے مرحلے کی بنیاد بنے گی۔ پر امید ہے MOU آبنائے ہرمز میں آمد و رفت کی بحالی میں مددگار ہوگا۔ آبنائے ہرمز میں آمد و رفت بحالی سے قطر LNG کی برآمدات بلا تعطل جاری رکھ سکے گا۔ افغانستان سے درپیش دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے برطانیہ کی پاکستان کو تعاون کی پیشکش۔ برطانوی ہائی کمیشن نے ان کے وزیر ہمیش فاکنر کے دورے کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ کہا، سرحدی سلامتی اور قومی تحفظ کے لیے بین الاقوامی شراکت داریوں کا فروغ ناگزیر ہے۔ برطانیہ محفوظ سرحدوں اور قومی سلامتی کے عزم پر قائم ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان غیر قانونی امیگریشن کے خلاف تعاون مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ غیر قانونی امیگریشن اور جرائم کی روک تھام کے لیے پاکستان کو مزید 80 لاکھ پاؤنڈ فراہم کیے جائیں گے۔ اضافی فنڈنگ سرحدی نگرانی اور ویزا نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے استعمال ہوگی۔ انسانی اسمگلنگ اور ٹریفکنگ نیٹ ورکس کے خلاف پاکستانی اداروں کی صلاحیت بڑھائی جائے گی۔ امریکہ کا B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ، عملے کے تمام 8 ارکان ہلاک ہو گئے۔ امریکی فضائیہ کے مطابق B-52 بمبار طیارہ جنوبی کیلیفورنیا کے صحرا میں واقع ایڈورڈز ایئر فورس بیس سے پرواز بھرنے کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ 8 انجنوں والا یہ طیارہ معمول کے آزمائشی مشن پر تھا اور زمین سے بلند ہوتے ہی رن وے کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا۔ B-52 جوہری اور روایتی دونوں اقسام کے ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عراق میں ریاستی کنٹرول سے باہر گروہوں کو غیر مسلح کرنے پر اتفاق۔ عراقی وزیر اعظم اور امریکی ایلچی کی ملاقات کے بعد مشترکہ بیان جاری۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق عراقی وزیر اعظم اور امریکی صدر کے خصوصی ایلچی ٹام بیری کے درمیان مذاکرات میں عراق کو دہشت گردی سے پاک، محفوظ اور خوشحال ریاست بنانے پر زور دیا گیا۔
برطانیہ میں فلسطین ایکشن کمیٹی پر پابندی برقرار رکھنے کے فیصلے پر انسانی حقوق کی تنظیموں کی شدید تنقید۔ ہیومن رائٹس واچ نے فیصلے کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ احتجاجی گروپ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے سے ایک منطقہ خیز صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جہاں سے پلے کارڈ اٹھانے پر ہزاروں افراد گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فیصلے کو انتہائی مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین ایکشن کمیٹی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا انسداد دہشت گردی کے قوانین کا غلط استعمال ہے، جس کے انسانی حقوق پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ ناروے کی شہزادی کے بیٹے کو زیادتی کے مقدمے میں 4 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق شہزادی میٹے میرٹ کے بیٹے 29 سالہ مارس برگ ہوبائے 2 مقدمات میں زیادتی کے مجرم اور دیگر 34 جرائم میں ملوث قرار پائے گئے۔ امریکی عدالت نے معزول شاہ دور کا ایرانی پرچم لہرانے پر فیفا کی عائد پابندی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ فٹ بال میچز کے دوران اسٹیڈیم میں صرف ایران کا سرکاری قومی پرچم ہی لہرایا جا سکے گا۔ اور جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی پیشکش زومبی کی کامیابی کا سفر جاری ہے۔ یہ فلم اب بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ باکس آفس پر فلم نے اب تک 35 کروڑ روپے کمائے ہیں اور ترقی کا یہ سفر ابھی بھی جاری ہے۔ اگر آپ نے فلم نہیں دیکھی تو فوراً دیکھ لیں ورنہ پچھتائیں گے۔